آپ بہت برے ہیں، مجھے نہیں کرنی آپ سے بات۔ وہ پھر رو دی۔ اٹس اوکے جان، میں ٹھیک ہوں، وہ زیادہ ٹھیک ہو جاؤں گا، بس تھوڑا قریب آؤ۔ وہ کہتا اسے گرفت میں لینے لگا تھا جب ہبا کسمسائی۔ وہ چالاکی سے مصنوعی درد سے کرا اٹھا۔ وہ تڑپتی، کیا ہوا شاہزر؟ وہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں شاہزر کا چہرہ بھرا۔ لگ گئی ہے یار، مجھے بہت پین ہو رہا ہے۔ ہنسی تو بہت آ رہی تھی مگر ضبط کر گیا۔ لائیں مجھے دکھائیں، یہ شرٹ اتار کر دیکھ لو۔ ہبا نے جلدی سے شرٹ کے بٹن کھول دیے۔ شاہزر نے شرٹ اتار دی۔ کہاں لگی ہے؟ کدھر؟ زخم پر تو نہیں لگی؟ کدھر لگی؟ شاہزر نے ہبا کا ہاتھ تھام کر دل کے مقام پر رکھا اور جب تک اس کی شرارت سمجھتی اس کا دوپٹہ اتار کر سائیڈ پر رکھ چکا تھا۔ شاہزر، وہ بوکھلائی۔ جی میری جان۔ شاہزر نے اسے باہوں میں بھرا اور بیڈ پر لا کر نرمی سے لٹایا اور خود اس پر جھکا۔ شاہزر، آپ کو چوٹ لگی ہے؟ وہ گھبرائی۔ ہاں، ابھی ٹھیک ہو جاؤں گا اگر تم اپنی محبت کا مرہم لگا دو گی۔ وہ اس کے نرم و گداز سرخ لبوں پر جھکا تھا۔ لمحے کافی فس و خیز تھے۔ ہبا کی اوزان فتح ہوئے تھے جب شاہزر نے ایک ہاتھ اس کی کمر کی گرفت میں لے کر ذرا سا اوپر اٹھایا اور دوسرا ہاتھ اس کی زپ میں الجھایا۔ ہبا اسی سے گھبرا کر اس کے سینے میں منہ دے گئی تھی۔ شاہزر نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کی۔ ہبا آج اس کی دیوانگی اور شدتوں سے ہرگز اپنا دامن بچا نہیں سکی تھی۔ لمحہ بہ لمحہ شدتیں بڑھتی جا رہی تھیں اور رات موم کی طرح پگھل رہی تھی۔ اگلے دن ویر پریہ کو دیکھ کر جلال سے مل کر واپس آ گیا، یہ بول کر کہ ویر کی شادی پر وہ میر اور شاہزر کا اکٹھا ریسیپشن دینے والا ہے، اس لیے وہ تیاری کے لیے کچھ دن پہلے ہی آ جائے۔ وہ دن کون سا دور تھا، دن پر لگا کر اڑ گئے اور شادی کے دن بہت قریب آ گئے۔ وہ دو نفوس تھے جو اپنی اپنی جگہ بے چین تھے۔ شامیر دل کو پتہ نہیں کون سے وہم ستا رہا تھا، عجیب سی وحشت سی تھی، خوف تھا۔ یہی بات روح کو زخمی کرنے کے لیے کافی تھی کہ اس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے۔ پتہ نہیں وہ اسے اپنے قابل سمجھتی بھی ہے کہ نہیں۔ اور حرم عجیب سی گھبراہٹ تھی اس کی محبتیں اور شدتیں سوچ کر۔ حرم، ہبا، شاہزر اور نمرہ ابھی آ چکے تھے۔ سلطان مینشن کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ روپ ماما نے تو بہت کہا تھا کہ شادی حاتم مینشن میں کی جائے مگر یہ ویر کی خواہش تھی کہ شادی سلطان مینشن میں ہو۔ ہبا اپنے گھر چلی گئی تھی جس سے شاہزر بے تحاشا تلملا گیا تھا مگر وہ کون سا بخشنے والا تھا۔ بدلے لینے کا فل پروف پلان بنا رکھا تھا۔ سلطان مینشن میں جشن کا سماں تھا۔ اپٹن اور مہندی کا فنکشن بھی ویر نے بہت بڑے پیمانے پر ارینج کیا ہوا تھا۔ حاتم نے اسے کہا تھا کہ وہ خود بھی اسے ریسیپشن دے پر پری کی حالت کی بنا پر دیکھتے ہوئے اس نے منع کر دیا۔ وہ آج بارات کا دن تھا۔ بلیک شیروانی میں وہ دونوں کسی ریاست کے شہزادے لگ رہے تھے۔ گرے کلر کے 3 پیس سوٹ میں ویر سے مصروف سا کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے ہی وہ گرے گھٹنوں تک آتی کام دار فراک ٹراؤزر میں ہلکے میک اپ کے ساتھ غضب لگ رہی تھی۔ گھری سی بوجھل طبیعت، کچھ الگ ہی روپ تھا اس کا۔ وہ دروازے میں ہی مہوس سا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی نظروں کے ارتکاز کو سے بردشت سے شدید گھبرائی دوبارہ دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی۔ وہ بارات لے کر نکلے۔ ادھر حرم اور ہبا بھی گولڈن اور ریڈ کلر کے کمبینیشن کے لہنگے میں آسمان سے اتری پریاں لگ رہی تھیں۔ ایک الگ ہی روپ تھا۔ چاند اور سورج کی جوڑیاں تھیں۔ جو بھی دیکھ رہا تھا تعریف کر رہا تھا۔ بابر احمد اور سدرا بیگم بھی مطمئن تھے۔ شاہزر کی بولڈنس نے ہبا کی جان پر بنی ہوئی تھی اور جو سب سے زیادہ بولڈ تھا ادھر تو راوی چین ہی چین لگ رہا تھا۔ وہ چاکلیٹ بوائے بڑی ہی سنجیدگی سے بیٹھا شرافت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ حرم سے اب تک کوئی ذو معنی کیا نارمل بات بھی نہیں کی تھی۔ حرم دل میں سوچ رہی تھی آخر اسے کیا ہوا ہے مگر یہ معاملہ حل نہ ہو سکا۔ رخصتی کے وقت سب کی آنکھیں بھیگ گئی پر یہ کار آمد خیر انجام پائی تھی۔ وہ گلاب کے پیروں کے پھولوں کے درمیان سجی سنوری شرارت سے لمبا سا گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی کہ ہلکا سا دروازہ کھلنے پر شاہزر اندر داخل ہوا۔ اسے گھونگھٹ میں دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ شرارت سوچی ویسے بھی اپنی جھانسی کی رانی کو چھیڑ کر جو مزہ آتا تھا شاید ہی کسی بات سے آتا ہو۔ 1000 مرتبہ کا دیکھا ہوا چہرہ سویٹ ہارٹ اب تو باسی ہو چکا ہے اس لیے یہ فارمیلٹی کیوں؟ واٹ! ہبا کے تو تلوؤں پر لگ گئی تھی اور سر پر بجی تھی۔ ایک سیکنڈ میں تڑک کر گھونگھٹ پلٹا اور فوراً
فوراً بیڈ سے نیچے اتری۔ کیا کہا؟ باسی چہرہ تو پھر ٹھیک ہے، لے آئیں اب بالکل تازہ چہرہ اپنے لیے۔ تو میں تو چلی۔ وہ ٹھینگا دکھاتی ڈور کی جانب بھاگی جب شاہزر نے قہقہہ لگا کر اسے اپنی سخت گرفت میں لیا۔ چھوڑیں مجھے شاہزر، آپ بہت بدتمیز، بہت برے ہیں، سارا موڈ خراب کر دیا۔ وہ رونے والی منہ بنا کر بولی۔ پہلی بات میری جان چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری بدتمیزی کا ابھی تو میں نے سٹارٹ ہی نہیں کی۔ تیسری برائی کی کیا لمٹس ہیں وہ تو آج ساری رات تمہیں پتہ لگ ہی جائے گا۔ اور چوتھا موڈ کا کیا ہے؟ ابھی بنا لیتے ہیں۔ وہ خفا سی سے دو معنی و بولڈ باتوں سے سرخ ہو گئی تھی۔ شاہزر، حال میں بھی آپ نے ناک میں دم کر لکھا تھا، اب پھر شروع ہو گئے۔ میں بات نہیں کر رہی آپ سے۔ اس نے دانت پیسے۔ نہ کرو، ویسے بھی گولڈن نائٹ میں باتیں تو کوئی الو کا پٹھا ہی کرتا ہوگا۔ وہ اسے زج کرنے پر تلا مسلسل ہنس رہا تھا اور اس کی گرفت میں مچلی اس کی باتوں اور عمل سے حواس باختہ سی ہو گئی تھی۔ شاہزر پلیز۔ وہ روحانسی ہوئی، بلکہ رونے ہی پڑی تھی کہ شاہزر کے صحیح معنوں میں ہاتھ پیر پھولے تھے۔ ارے واٹ از دس ڈیئر وائفی؟ اٹھا کر بیڈ پر لا کر بٹھایا اور اس کے اوپر جھکا، دونوں ہاتھ گرفت میں لیے، اپنے لبوں سے اس کے آنسو چونے۔ پرحدت لمس شدت بھرا ہبا کی جان پر بنی جب جذبات سے بوجھل بھاری اور گمبھیر آواز انتہائی قریب سے سنائی دی۔ ایسے مت کرو سوئٹ ہارٹ، مذاق کر رہا تھا یار، چھوٹی سی سزا تھی مجھے ان کچھ دنوں میں تڑپانے کے لیے۔ اس پل کا تو انتظار کیا ہے تاکہ پھر سے تمہارے قریب آؤں، تمہاری روح میں سماؤں۔ اب کبھی بھی دور مت جانا، کبھی نہیں یار۔ کہتے شاہزر نے اس کی کلائی میں بریسلٹ پہنا چکا تھا۔ جذبات پر بند باندھنا ناممکن تھا۔ شاہزر نے اسے اپنی پرشدت دسترس میں لے چکا تھا۔ حرم گھبرائی ہوئی اس جہازی سائٹ کے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ انتظار تھا کہ طویل ہوتا جا رہا تھا، بے حد تھک چکی تھی، تو یوں ہی تکیوں کے سہارے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائی نیم دراز ہوئی۔ کچھ سکون حاصل ہوا۔ ادھر باہر شامیر بے چین سا تھا۔ عجیب سی وحشت تھی جو سینے میں اٹھ رہی تھی، جس کا مطلب تھا اس کی سزا ابھی تک پوری نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو چینج بھی کر چکا تھا، اب سادہ سا ٹراؤزر ٹی شرٹ میں تھا۔ پھر کچھ سوچ کر کمرے کی جانب بڑھا، اندر داخل ہوا اور دروازہ نوک کیا۔ سامنے ہی وہ وائٹ وچ، آج ریڈ وچ کے بنی تمام تر عناصروں اور خوبصورتیوں سمیت بیٹھی۔ کمرے کا ماحول فضا خیز خاموشی، اس نرم و نازک گرا وجود اور لبوں کی مہک بھی نہ جانے کیوں مگر آج اس کے اندر کوئی جذبہ نہ جاگ سکا جس سے اسے اور وحشت ہوئی۔ اس کا چہرہ گھونگھٹ میں تھا۔ آہٹ پاتے ہی حرم سیدھی ہوئے، اس کے قریب گیا اور خود میں سمٹی۔ شامیر کی وحشت کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گئی۔ سامنے بیٹھا اور نرمی سے گھونگھٹ اٹھایا۔ آج حرم کو اپنا محرم بنائے، اپنے جسم و جاں کا مالک۔ دنیا میں سب سے زیادہ ہینڈسم اور پیارا لگا۔ حرم کا دل تیزی سے دھڑکا، نظریں شرم و حیا کی بار سے جھکی ہوئی تھیں، جنہیں اٹھا کر اسے دیکھنا ناممکن لگ رہا تھا۔ اس لیے اسے دشمن جاں کو جی بھر کر دیکھنے کی تمنا جو کب سے دل میں مچل رہی تھی، پوری نہ ہو سکی۔ شامیر نے سائیڈ دراز سے ایک ڈبی نکالی جس میں ایک گولڈ کا بریسلٹ۔ میں آئی گمبھیر آواز۔ حرم نے آہستگی سے لرزتی کلائی آگے بڑھائی۔ حرم کو عجیب لگا جب اپنی کلائی کی طرف دیکھا جس میں وہ بریسلٹ پہنا رہا تھا۔ وہ اپنی پوری کوشش کر رہا تھا کہ اس کی انگلیاں حرم کی کلائی سے مس نہ ہوں۔ وہ اسے بنا چھوئے بریسلٹ بنا چکا تھا۔ فوراً اٹھ کھڑا ہوا، ٹراؤزر کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے لاپرواہ سا تھا۔ وہ جب بولا تو لہجہ بے تحاشا درد اور کرب سے تھا۔ حرم خود کو ابھی تمہارے قابل نہیں سمجھتا، تمہارے کہاں پاکیزگی کی مثال میں ایک سیاہ کار بندہ۔ ڈرتا ہوں کہیں میرے گناہ کا سایہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے ابھی میں خود کو تم سے دور رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تم چینج کر کے سو جاؤ۔ وہ کہتا ڈریسنگ روم میں جا چکا تھا۔ حرم سخت جھنجھلائی۔ لو جی، یہ کیا بات ہوئی؟ ہر بات خود سے اخذ کر لیتے ہیں۔ مجھ سے پوچھا کہ میں کیا چاہتی ہوں کیا نہیں۔ اف جھلے کہیں کے۔ وہ غصے میں بنا چینج کیے یوں ہی کمفرٹر میں منہ دیے سو چکی تھی۔
آج پھر اسے ڈراؤنا خواب کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ بے تحاشا خوفزدہ ہو کر اٹھ بیٹھی تھی، مگر خود کو بیڈ پر پایا اسے یاد آیا جب واپس آئے تھے تو پری بے تحاشا تھک چکی تھی، اس قدر کہ اتنی بھی ہمت نہ ہوئی کہ چینج کرے اور صوفے پر ذرا سا لیٹ کر آنکھیں موندی۔ اتنی تھکن تھی کہ جلد ہی گہری نیند میں بھی چلی گئی۔ ویر کمرے میں داخل ہوا تو بہت طیش آیا اس پری پر، نہ کچھ کھایا نہ میڈیسن لی اور ایسے ہی سو گئی۔ قریب آیا، آج پھر دل و دماغ اور روح پر لگے تمام زخم ادھڑ کر تازہ ہو گئے تھے، تو آج پھر اس کی آغوش میں جا کر تمام غم غلط کر دینا چاہتا تھا، غم بھلا دینا چاہتا تھا۔ آج پھر وہ اس پری کا سہارا چاہیے تھا، مگر وہ نڈھال سی سو چکی تھی۔ بہت نرمی سے اسے بازو میں اٹھا میں بھرا لا کر بیڈ پر لٹایا، بہت قریب جا کر اس کے چہرے کے ایک نقش کو اپنے لبوں سے محسوس کیا۔ وہ کسمسائی، دل میں وحشت بھری پڑی تھی، تیزی سے واپس مڑی اور باہر چلی گئی۔ اب پری یہی سوچ رہی تھی یقیناً کہ اسے ویر ہی بیڈ پر لایا ہوگا۔ خواب سے بے تحاشا خوف محسوس ہوا، مگر اسے کمرے میں نہ پا کر سخت جھنجھلائی۔ یقیناً اسٹڈی میں سگریٹ پھنکا رہے ہوں گے چرسی کہیں کے، دل میں بڑبڑائی۔ وہ چپل اڑیس کر جھانکتی مگر آہستگی سے اسٹڈی کی طرف بڑھی۔ وہ واقعی وہ اسٹڈی میں ہی کاؤچ پر بیٹھا آج جان سگریٹ میں جھونک رہا تھا۔ وہ اسٹڈی میں داخل ہوئی، سارا دھیان اس کی جانب تھا، اس لیے بے دھیانی میں اپنے ہی ٹراؤزر میں بری طرح الجھی تھی۔ اوندھے منہ زمین پر گری جب دو مہربان ہاتھوں نے اسے باہوں میں تڑپ کر اپنی مضبوط پناہوں میں لے لیا۔ "واٹ دی ہیل از گوئنگ آن؟ کیا کر رہی تھی یہاں؟" وہ دھاڑا۔ "اس وقت تو تمہیں نیند آئی تھی اور میڈیسن لیے بغیر ہی سو گئی، اور اب کیا ہوا جو آتما بن کر بھٹک رہی ہو؟ چاہتی کیا ہو آخر؟ ایک تو پہلے ہی اس قدر وحشت اور کسک سی دل میں سوئی چبھ رہی تھی، اوپر سے ابھی اگر کچھ ہو جاتا تو اگلی سوچ ہی روح فنا کرنے کو کافی تھی۔ سو سارا غصہ اس پر نکالا، مگر آج پری کو اس کی ڈانٹ پھٹکار جانے کیوں اچھی لگ رہی تھی، اس لیے چپ چاپ سننے لگی۔ ویر نے اسے سہارا دے کر کاؤچ پر بٹھایا اور پاس پڑا پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا۔ پانی پی کر ویر نے تھوڑی سی اور آگ لگائی۔ "بڑی فکر ہے آپ کو اپنے بیبی کی، برا سا منہ بنایا"۔ وہ نہ جانے کیا سننا چاہتی تھی۔ ویر کا میٹر شارٹ ہوا، پری کا چہرہ ایک ہاتھ میں دبوچے کر قریب ہوا۔ "وہ تو جب دنیا میں آئے گا تو آئے گا نا، ابھی تو میں الو کا پٹھا ہوں، پاگل ہوں، اور جو اس کی ماں کی فکر میں گھل رہا ہوں"۔ اسے ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوڑا اور قریب بیٹھ گیا۔ ویر کو آگ لگ رہی تھی، مگر ادھر پری کو نہ جانے کیوں ٹھنڈ پڑ رہی تھی۔ "خود ہی تو کہا تھا کہ آپ نے کہ آپ کو آپ کا بیبی چاہیے، مگر بے شک میں جا سکتی ہوں"۔ یہی بات ہضم نہیں ہو رہی تھی سو آج اس سارا حساب بے باک کرنے پر تلی تھی۔ بھونک رہا تھا، بکواس کر رہا تھا۔ بھول ہے تمہاری مسز شاہویر سلطان کہ کبھی تم سے جان چھوٹ سکتی ہے، مر بھی گئی تو تمہاری قبر بھی میں اپنے بیڈ روم میں ہی بنواؤں گا، فکر مت کرو"۔ وہ غصے میں کاٹ کھانے کو دوڑا تھا اور پری کو ہنسی ضبط کرنا مشکل ترین عمل لگ رہا تھا، اس لیے فوراً سر جھکا گئی، مگر وہ ویر تھا جو انگارہ چبا کر بیٹھا تھا، اس کی ہنسی نوٹ کر چکا تھا۔ کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود میں بھینچا اور دوسرا اس کی گردن پہ لپیٹا۔ اس گستاخی کا مطلب ویر نے اس کے چہرے کے قریب کیا۔ پری کو اپنی آنکھوں پر اس کی جلتی سانسیں محسوس ہوئیں۔ "کس گستاخی کا؟ میں نے کیا کیا ہے؟ ابھی بتاتا ہوں"۔ ویر نے اس کی بولتی بند کی۔ پری نے زور سے آنکھیں بند کیں، مٹھیوں میں اس کی شرٹ جکڑی، لمس میں بے حد شدت تھی، مگر ویر تھا کہ سیراب ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ چند لمحوں میں ہی وہ نڈھال کر چکا تھا۔ وہ اسے چھوڑا تو وہ سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ ویر نے اس کی حالت دیکھ کر خود پر لعنت بھیجی۔ "آئی ایم سوری"۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے اپنا سانس ہموار کر کے وہ اس ظالم کے قریب ہوئی، اس کے کندھے پر سر رکھا۔ ویر نے حیرت سے یہ دلکش نظارہ دیکھا۔ "شاہ، میں نہیں جانتی آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، نہ ہی جاننا چاہتی ہوں"۔ مگر اب وہ جھجکی۔ "مگر اب جاننا چاہتی ہوں"۔ "اپنے سارے غم، ساری وحشت، سارے درد مجھ سے بانٹ لیں۔ آپ کے ماضی کی کون سی تکلیفیں ہیں جو آپ کو نارمل نہیں رہنے دیتی، مجھے بتائیں، اپنا غم بانٹیں تاکہ یہ غم ہم بانٹ لیں تو اس کا سایہ بھی ہمارے بیبی پر نہ پڑے"۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گئی، مگر ویر کے برسوں کے چلتے تڑپتے اور ادھیڑ دل پر مرہم کا بھانپ پڑا تھا۔ تو پھر اس نے اپنی
سے اپنا درد اور تکلیف بانٹنے کا فیصلہ کیا اور اسے وہ خونی داستان سنا گیا جس نے برسوں سے اسے انگاروں پر گھسیٹا ہوا تھا۔ ماضی پوری یونی میں بی ایس سی کے تھرڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ زیب کمال کا ڈمپل کوئین کے نام سے جانا جاتی تھی۔ حالانکہ وہ ڈھکی چھپی رہتی تھی مگر کم ہی کسی سے بات کرتی، مگر اس کے حسن کے چرچے تو بنا اس کے چاہے ہی پوری یونی میں پھیل چکے تھے۔ پھر ایک دن ایم بی اے کے حاکم سلطان کی نظر ٹھہری تھی زیب پر، جس کی خود کی ایک نظر کے لیے لڑکیاں مرتی تھیں۔ حاکم سلطان کے ہی ایک وڈیرے دوست دلاور کو بھی وہ ڈمپل والی لڑکی اندر تک ہلا چکی تھی۔ وہ دونوں اس بات سے انجان تھے کہ ایک ہی لڑکی میں انٹرسٹڈ ہیں۔ دونوں میں سے پہلے دلاور نے اظہار میں پیش قدمی کی مگر اسے بری طرح ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تو دلوں کے سودے ہوتے ہیں جو ہر کسی کے سامنے بے مول نہیں ہوتے۔ زیب تو پہلے ہی حاکم سلطان کو دل ہی دل میں چاہتی تھی، پھر جب حاکم نے اظہار کیا تو پاؤں زمین پر ہی نہ ٹھہرے۔ بہت جلد ہی حاکم سلطان نے زیب کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ تب دلاور کے سینے پر حسد اور جلن کے سانپ لوٹنے لگے۔ ایک وڈیرے کی انا بری طرح کچلی گئی تھی۔ جب ایک معمولی لڑکی نے اسے ریجیکٹ کر کے اس کے دوست کو سلیکٹ کر کے اعزاز سے نوازا تھا، تب وہ اس سب پر لعنت بھیج کر کینیڈا چلا گیا تھا۔ ادھر حاکم اور زینب کی محبت دن بدن عروج پر پہنچی۔ اس لیے زینب نے اپنی بہن روپ کو حاتم کے لیے پسند کیا اور اسے بھی اس گھر میں لے آئی، مگر وہ لندن میں ہی رہائش پذیر تھے۔ ان کے یہاں اریج ان کی پیاری بیٹی نے جنم لیا۔ ویر، میر اور شاہزر انہی کے پاس تھے، بورڈنگ میں بہترین تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ جب دل کرتا زیب اور حاکم ان سے ملنے چلے آتے۔ زیادہ تر تو لندن میں ہی رہائش پذیر تھے۔ شادی کو 18 سال گزر گئے تھے، دامن اور خوشیوں سے بھر گیا تھا۔ نمرا، ویر، میر اور شاہزر ان کی خوشیوں کا گہوارہ تھے۔ بزنس کی دنیا میں حاکم اور حاتم کا بڑا نام تھا، مگر کہتے ہیں نا، زیادہ خوشیوں کو نظر بھی بہت جلدی لگتی ہے۔ ان کی خوشیوں کو نظر لگانے دلاور ملک 18 سال بعد کینیڈا سے لوٹا تھا، خالی دامن، خالی ہاتھ۔ بیوی مر چکی تھی، کوئی اولاد نہیں تھی، وہ تو بس وہی بے پناہ دولت، گھمنڈ، برسوں کی جلن اور حسد۔ اس پر متضاد پاکستان میں آ کر سب سے بڑا بزنس رائیول حاکم سلطان کو ہی پایا۔ ایک دو پارٹیز میں زیب سلطان کو دیکھا جسے ذرا بھی وقت کی گرد چھو کر نہیں گزری تھی، ڈمپل کی وہی کشش جس نے دلاور ملک کو حسد اور جلن سے پاگل بنا دیا تھا۔ اس پر متضاد دو تین ٹینٹ جو کہ دلاور ملک کو ملنے والے تھے، عین وقت پر سلطان انڈسٹریز کے ہاتھوں میں چلے گئے تھے، جس سے غصے اور اشتعال سے پاگل ہو گیا تھا۔ پھر شروع کیا اس نے بزدلوں کی طرح خونی کھیل، جس میں اس کا جدی پیشی وفادار غلام نواب حیدر برابر کا شریک تھا۔ اس سب سے پہلے تو حاکم کو دھمکیاں بھری اور زیب کو بیہودہ قسم کی کالز آنا شروع ہو گئی، جس سے اس کا سکون برباد ہو گیا۔ پھر حاکم پر ایک دو بار جان لیوا حملہ کیا گیا، جس سے زیب مرجھا کر رہ گئی تھی۔ انہی دنوں حاتم، روپ اور بچے بھی آئے ہوئے تھے۔ قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، حاتم، روپ اور بچے واپس جا چکے تھے، مگر ویر کو جانے کیا ہوا تھا، طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی اور وہ واپس نہ جا سکا۔ ان دنوں وہ 14 سال کا تھا اور اس کی وجہ سے اریج بھی رک گئی۔ سب سے زیادہ محبت اپنے اسی بھائی سے تو کرتی تھی۔ اور پھر وہ قیامت کی رات آئی ویر کی زندگی میں، جس نے اس کا سب کچھ ختم کر ڈالا، سب تباہ کر کے رہ گیا، سب ختم ہو گیا۔ اس رات سلطان مینشن پر شب خون مارا گیا تھا۔ دلاور کو نواب نے اطلاع دی کہ وہ آج گھر پر صرف زیب اور حاکم ہے۔ رات کے اندھیرے میں انہوں نے حملہ کیا، گارڈز بھی مار دیے۔ جب گارڈز کو مار کر انیکسی میں سے نکل کر 20 سالہ وفادار سمیع اندر بھاگا۔ سب سے پہلے کمرہ ویر کا تھا، وہ اندر گھسا۔ ویر جو کہ جاگ رہا تھا،
پہلے ہی کچھ غیر معمولی لگا تو باہر کی جانب بھاگا، مگر سمیع نے اسے دبوچ لیا۔ کچھ دیر میں ہی لاؤنج میں دلاور کی چیخیں گونجی تھیں اور اپنا آپ چھڑواتا لاؤنج کی جانب بھاگا، مگر اس سب سے پہلے کہ لاؤنج میں داخل ہوتا سمیع اسے دبوچ کر لاؤنج کی کھڑکی کے سامنے دیوار پر گرے پردے کے پیچھے چھپا چکا تھا۔ لاؤنج کا منظر ہولناک اور دل دہلا دینے والا تھا۔ کچھ درندے نو اس زیب اور حاکم اور ایریج کو دبوچ رکھا تھا۔ انہیں ایریج کا پتہ نہ چلتا، مگر وہ بدقسمتی سے خود ہی آوازیں سن کر کمرے سے نکل آئی تھی۔ دلاور جانے کیا کیا بکواس کر رہا تھا، پھر اس ظلم کی انتہا کی جب دے پر دے چھریوں کے وار حاکم کو لہو لہان کر گئے۔ وہ خون سے نہائے ایک جانب لڑکھا گئے تھے۔ وہ درندہ زیب کی جانب بڑھا، پھر سلطان مینشن کی در و دیوار نے وہ منظر دیکھا جن کے نشانوں سے ان کی وحشت و خوف کبھی بھی نہیں مٹا سکتے۔ سمیع نے سختی سے ویر کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ زیب اور ایریج کی دل دہلا دینے والی چیخیں کافی دیر تک گونجتی رہی تھیں۔ دلاور نے زیب اور نواب نے ایریج کے ساتھ درندگی کی تھی اور پھر انہیں بھی چاقوؤں کے وار سے چھلنی کر دیا تھا۔ اتنی حیوانیت اور درندگی دکھا کر وہ جانور جا چکے تھے۔ غیرت والے تھے حاکم، جو یہ منظر دیکھنے سے پہلے ہی کب سے ابدی نیند سو چکے تھے۔ پیچھے ماتم تھا، آہیں تھیں، سسکیاں تھیں جو سلطان مینشن کے سینے پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکی تھیں۔ سمیع پردے کے پیچھے سے نکل کر بھاگا، مگر حاکم اور ایریج مر چکے تھے۔ زیب بھی موت کی ہچکیاں گن رہی تھی جب پردے کے پیچھے سے ویر نکل کر ماں کے پاس آیا اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا۔ اس سے بیٹے کی بے بسی کی انتہا کیا ہوگی جو اپنی ماں کی حفاظت بھی نہ کر پایا۔ اگر آج اس کے بس میں ہوتا تو پوری دنیا کو آگ لگا دیتا، اس درندے کے کلیجے نوچ کر چبا جاتا۔ آج اگر اس کے بس میں ہوتا تو آنکھوں میں سے آنسو کی بجائے لہو ٹپکاتا، کچھ تو درد اور تکلیف کم ہوتی۔ زیب کی آنکھوں سے تو اتر سے آنسو بہہ رہے تھے۔ موم، زیب، پلیز ڈونٹ گو، پلیز موم، کین ناٹ لیو وداؤٹ یو، پلیز موم۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ اس کے آنسو ٹوٹ کر گرتے ماں کے آنسو میں شامل ہو رہے تھے۔ ہچکیوں کے درمیان بمشکل بولی تھی، بریو مائی سن، ٹیک کیئر، یور بردرز پرامس۔ ٹوٹ کر الفاظ بولتی وہ بے حد اذیت میں تھی۔ جب خون سے بھرے ہاتھوں سے ویر کے ننھے ہاتھوں کو تھام کر بھائیوں کا خیال رکھنے کا وعدہ لیا۔ ایک آخری بار ویر نے وہ ڈمپل دیکھا اور پھر زیب نے ویر کے ننھے بازوؤں میں دم توڑ دیا۔ وہ بے یقینی سے پتھرائی آنکھوں سے ماں کا پر نور چہرہ دیکھتا رہا۔ چند لمحے بعد پولیس آ چکی تھی۔ سمیع نے حاتم اور روپ کو بھی اطلاع کر دی تھی۔ اگلے دن سلطان مینشن پر شام مغربیں اتری تھیں جب ڈھیر سارے ماتم اور آہوں کے درمیان 3 معصوموں کو آخری آرامگاہ تک پہنچا دیا گیا تھا۔ وہی پتھریلے ہوئے نظروں سے سب ہوتا دیکھ رہا تھا۔ زیب کے پاس رونے کے بعد ان کی آنکھ نے ایک آنسو بھی نہ ٹپکایا تھا۔ حاتم نے ایڑی چوڑی کا زور لگا دیا تھا، مگر وہ درندہ اپنی خون کھیل کر منظر سے غائب ہو چکا تھا۔ ویر، حاتم اور روپ واپس نہیں جا پائے تھے۔ بیٹی کی وہ حالت دیکھ کر روپ بھی جیسے اپنے ہوش و حواس سے کھو بیٹھی تھی۔ حاتم انہیں لے کر حاتم مینشن شفٹ ہو گیا اور بزنس سنبھالا۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور گزرتا چلا گیا۔ کچھ انسانوں کے لگے سینوں پر زخم بھر دیتے ہیں، مگر ویر جیسوں کے زخم کو ناسور بنا دیا جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ وہ زخم بھریں، وہ تو ہر روز انہیں کھروچ کر تازہ کرتا تھا۔ اس واقعے کے بعد سمیع اس کا بایاں ہاتھ بن چکا تھا۔ روپ کے ہر اصرار پر وہ لندن کے MBA کرنے گیا تھا۔ 24 سال کا گھبرو نوجوان واپس لوٹا تو سب سے پہلے اسے دلاور ملک اور اس کے کتوں کی تلاش شروع کی، مگر مکافات عمل بعض ظالموں کو جلد ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ اسے پتہ چلا کہ چند سال پہلے ہی دلاور ایک کار ایکسیڈنٹ کے بعد ایڑی رگڑ کر کتے کی موت مر چکا تھا۔ حیدر نواب تو اپنے مالک کا انجام دیکھ کر
کر خدا کی بے آواز لاٹھی سے روح تک کانپ اٹھی تھی۔ اور پھر جب اپنی فیملی شروع کی تو پہلے ایک بیٹی معذور کی پیدائش ہی ان کے لیے ان کے گناہ کا احساس دلا چکی تھی، احساس جرم تھا جو ہر روز روح کو کچل دیتا تھا۔ ہر رات سجدے میں گر گر کر تڑپ تڑپ کر اپنی گناہ کی معافی مانگتے تھے، مگر پھر پلوشہ ہوئی تو انہیں معلوم پڑا کہ حاکم سلطان کے بڑے بیٹے نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، تو راتوں کی نیندیں اور دن کا سکون برباد ہو چکا تھا۔ صرف حاکم سلطان کے اس بیٹے کے خوف سے انہیں یہاں سے روپوش ہونے اور پلوشہ کو چھپا دینے پر مجبور کر دیا تھا۔ دلاور کی دردناک موت کی خبر نے ویر کے بھڑکتے ہوئے انتقام کے جذبات کے لیے اچھی نہیں تھی۔ وہ تو خود اپنے ہاتھوں سے اسے ایسی موت دینا چاہتا تھا کہ ویر کو خود ہی خوف آ جائے، مگر اس کا وہ کتا ابھی باقی تھا، تو یہ سوچ کر اسے تسلی تھی، اس لیے 2 سال تک اس کی تلاش جاری رکھی۔ وہ تو تہی دامن تھا، اس کے حصے میں درد، تکلیف، اذیتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ آخری قصور کیا تھا اس کا؟ 12 سال اذیت میں گزارے اور پھر آج وہ زخم ادھیڑے تھے، بالکل تازے ہو گئے تھے۔ وہ جب سلطان مینشن میں خوشیوں نے دستک دی تھی، اپنے ماں باپ کو پل پل یاد کر کے کس قدر اذیت میں وقت گزارا تھا، کتنا تڑپا تھا، یہ تو وہی جانتا تھا۔ وہ کارپٹ پر بیٹھتا، پری کی گود میں سر رکھے بے آواز آنسو بہا رہا تھا۔ 12 سال کا کھڑا ہوا سیل رواں تھا جو روکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پری کے آنسو گر کر اس کے بالوں میں جبس ہو رہے تھے۔ وہ نرمی سے اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ کس قدر نفرت محسوس ہو رہی تھی اسے خود سے، اپنی دنیا میں لانے والے شخص کے اعمال سے، کس قدر کراہیت اور گھن محسوس ہو رہی تھی، یہ تو وہی جانتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ روئے، جی بھر کے روئے اور ساری بھڑاس نکال دے۔ ٹھیک کہا تھا ویر نے، اگر اس سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی تو سب سے زیادہ محبت بھی اسی کے ساتھ کرے گی۔ آج اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کس قدر اس کے دل کے قریب ہے، کہ اس کا درد اسے اپنے پہلو میں اٹھتا محسوس ہو رہا تھا۔ جب بہت زیادہ دیر تک ویر نے سر نہ اٹھایا تو وہ بولی، شاہ! اس نے نرمی سے پکارا اور ہاتھوں کے پیالوں میں اس کا چہرہ بھر کر نرمی سے وہ آنسو صاف کیے، مگر آج جانے کیوں وہ آنسو تھمے ہی نہ رہے تھے۔ چہرہ اور آنکھیں لال انگارہ ہو چکی تھی۔ پری اٹھی اور آہستگی سے اس کے پاس بالکل قریب ہو کر بیٹھی، کالر سے اس کی شرٹ تھامی اور ذرا سا اونچا ہو کر وہ آنسو اپنے گرداز لبوں سے چونے۔ ویر نے سکون سے آنکھیں موندی۔ پری نے چھوٹے بچوں کی طرح اسے خود میں بھینچا۔ آج وہ 12 سال پہلے والا ہی تو ویر لگ رہا تھا، محبت میں گھندا، نرم مزاج، کیئرنگ۔ کچھ لمحے یوں ہی ایک دوسرے کی آغوش میں سکون محسوس کرتے گزرے۔ پری کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ ویر چونکا۔ پری پیٹ پہ ہاتھ رکھے دوہری سی ہوئی تھی۔ واٹس ہیپن؟ ویر گھبرایا تو پری مسکرائی۔ کچھ نہیں کہ لٹل شاہ، ویر نے اپنی مما کو کک ماری ہے، اور کہ آپ میرے ڈیڈ کا خیال نہیں رکھتی۔ پری کے دل میں ڈمپل دیکھنے کی خواہش انگڑائی لے کر بیدار ہوئی تھی۔ لٹل فیری بھی تو ہو سکتی ہے، وہ سنجیدہ تھا۔ پھر پری اس کا دھیان بھٹکانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ شاہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ پری نے اس کا دھیان بھٹکانے کو پھر شوشہ چھوڑا تھا۔ کہاں؟ کدھر؟ چلو ہسپتال چلتے ہیں۔ وہ پھر گھبرایا۔ نو، میں نے میڈیسن بھی نہیں لی، نہ کھانا بھی نہیں کھایا اور رات کے 3 بجے آرام بھی نہیں کیا۔ میں بہت تھک گئی ہوں، اس لیے درد ہو رہا ہے۔ وہ اس کی توجہ بس اب خود پر کرنا چاہتی تھی، اس لیے اسے الجھا کر بولی، چلو روم میں چلو، میں کھانا اور میڈیسن لاتا ہوں۔ اس نے کھڑے ہو کر ہاتھ بڑھایا، مگر شاہ مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا۔ وہ مسکین سی شکل بنا کر بولی، اوکے۔ بازو میں بھرا لا کر بیڈ پر بٹھایا، کچن کی طرف گیا تو بھنا اٹھا۔ شاہ میر اپنے روم کے بجائے لاؤنج میں صوفے پر سویا ہوا تھا۔ اسے نظر انداز کیا، اسے تو بعد میں دیکھتا ہوں۔ کچن میں گیا، کھانا نکالا اور کمرے میں آیا، اس کے سامنے بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اسے کھلائے۔ تب پری نے بھی نوالا بنا کر ویر کو کھلانا شروع کیا۔ ویر نے چپ چاپ کھا لیا، یہی تو وہ چاہتی تھی۔ پری نے اسے کھانا کھلایا، ویر نے اسے میڈیسن دی۔ پری انکمفرٹیبل ہو گئی۔ چینج کر لو جان۔ نہیں، میں تھک گئی ہوں، آئی کانٹ۔ اس نے برا سا منہ بنایا اور لیٹ گئی۔ وہ ریلیکس ہو کر صوفے کی جانب جانے لگا تو وہ بھگ اٹھی۔ شاہ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ویر ٹھٹک کر رکا۔ تو کیا چاہتی ہو پری؟ قریب آ جاؤں کیا؟
وہ آج دوسری مرتبہ اس سے پوچھ رہا تھا، آ جائیں، آپ کون سا بندے کھاتے ہیں؟ میں نہیں ڈرتی آپ سے۔ انداز لاپرواہ سا تھا۔ اوہ ریئلی؟ وہ بہت جلدی قریب آیا اور اسے اپنی آغوش میں لیا۔ پری نے اس کے سینے پہ منہ دیے سکون سے آنکھیں موندیں۔ برسوں کا غبار چھٹکا تو آج وہ پرسکون ہو کر سویا تھا۔ اگلے دن پرسکون سا تھا۔ سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ حاتم، روپ اور نمرا حاتم مینشن میں تھے۔ ویر سربراہی کرسی پر بیٹھا، بالکل پاس ہی پری سکون سے بیٹھی تھی۔ بار بار نظر اپنے شاپ کی جانب اٹھ رہی تھی، اس کا وہ ڈمپل دیکھنے کی خواہش میں، مگر ابھی تک پورا نہ ہو سکا۔ شاہ میر اور حرم سنجیدگی سے ناشتہ کر رہے تھے، جبکہ شاہزر کی حرکتوں اور معنی خیز نظروں نے حبا کی جان پر بن آئی تھی۔ شاہزر، تمہاری لندن کی ٹکٹس کروا دی ہیں تم نے؟ آج تو ریسیپشن ہے، کل کی تم لوگ جاؤ۔ اکا کی طبیعت خراب ہے، کافی عرصہ ہو گیا ہے تانی بھی ملنے نہیں آئی۔ انہیں اس لیے ٹینس ہیں، اس لیے ان کے ساتھ ہی جانا پڑے گا۔ پر بگ برو، آپ کا بیبی دیکھ کر واپس جانا چاہتا ہوں۔ اور حبا بھی۔ کیوں فیری بھابھی؟ شاہزر نے شوشہ چھوڑا، پری کو اچھو لگ گیا تھا۔ ویر نے پری کی جانب جوس کا گلاس بڑھایا۔ ابھی بہت وقت ہے شاہزر یار، دوبارہ آ جانا۔ اینڈ نو آرگیومنٹس۔ اور میر، تم لوگ مری ہو کر آؤ۔ چاہو تو کہیں باہر لندن یا سوئٹزرلینڈ بھی بھیج سکتا ہوں، مگر سب سے پہلے تم حرم گڑیا کو کمفرٹیبل فیل کراؤ، ایک دوسرے کو سمجھو، پھر کہیں دور جانا، اس لیے کچھ دنوں کے لیے فارم ہاؤس چلے جاؤ تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار سکو۔ میں نے تیاری کر دی ہے، تم آج ریسیپشن کے بعد ہی نکل جانا۔ ویر نے بات ختم کی اور ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ مری کے نام پر میر نے بری طرح پہلو بدلا، جو کہ ویر نے نوٹ کیا، مگر میر بولا کچھ نہیں۔ ناشتے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں گئے۔ ویر کمرے کی بالکنی میں فون پر بزی تھا جب میر ہلکا سا دروازہ ناک کر کے کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے پری صوفے پر بیٹھی۔ پری بھابھی۔ پری نے بالکنی کی جانب اشارہ کیا۔ وہ بالکنی کی جانب بڑھا اور جا کر ویر کو شکایتی نظروں سے دیکھا۔ واٹ؟ اب کیا کروں؟ اب کیا ہوا؟ ویر نے فون رکھ کر اسے چھیڑا۔ واٹ از دس برو؟ واٹ برو؟ انجان بنا۔ یو نو ویری ویل کہ فارم ہاؤس میرے لیے ایک نائٹ میئر ہے، نائٹ میئر سے زیادہ کچھ نہیں۔ پھر آپ مجھے وہاں دوبارہ کیوں بھیجنا چاہتے ہیں؟ وہ بھی حرم کے ساتھ؟ وہ سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔ وہ اس لیے میری جان کہ جو باتیں جہاں سے بگڑتی ہیں، اس کو سدھارنے اور صحیح کرنے کی شروعات بھی وہیں سے کرنی چاہیے۔ ابھی تم نہیں سمجھ رہے، مگر میں فیصلہ کر چکا ہوں، اس لیے نو آرگیومنٹس۔ اب جاؤ اور جا کر ریسیپشن کی تیاری کرو۔ ہر ٹینشن کو دل و دماغ سے نکال دو۔ اور ایسا بھی ممکن تھا کہ ویر میر کی بات ٹال دیتا، اس لیے چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ شہر کے بڑے سے ہال میں موجود سب خوش تھے۔ بڑی بڑی بزنس، سیاست اور حتیٰ کہ شوبز کی دنیا کی ہستیاں اس ریسیپشن میں شامل تھیں۔ پیچ کلر کی میکسی میں دلہن پر نظر ہی نہیں اٹھ رہی تھی، اوپر سے اور حجاب اور میک اپ نے چار چاند لگا دیے تھے۔ دولہے بھی کچھ کم ہینڈسم اور ڈیشنگ نہیں تھے، اوپر سے ہلکے سے مسکراتے ہوئے وہ ایٹیٹیوڈ ڈمپل سب کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ پری کی اپنی شاہ کا بھی ڈمپل دیکھنے کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ وہ بھی پیچ کلر کے ڈریس میں ہی روپ میں آسمان سے اترتی پری لگ رہی تھی۔ کچھ محبت نے ایک الگ ہی روپ بخشا تھا۔ ویر اور حاتم مسکرا کے سب گیسٹ کو ویلکم بول رہے تھے۔ فنکشن کافی دیر تک جاری رہا، پھر اپنے اختتام کو پہنچ ہی گیا۔ سب مہمان جا چکے تھے۔ ویر نے مکمل تیاری کر رکھی تھی، اس لیے ڈرائیور اور گارڈز کے ساتھ میر اور حرم کو وہیں سے ہی مری کے لیے روانہ کر دیا۔ وہ لوگ خود بھی گھر واپس آ گئے۔ راستے بھر میں خاموشی چھائی رہی، لیپ ٹاپ میں بزی رہا اور حرم جھنجھلا سی پہلو بدلتی رہی۔ پھر آخر میر کو کچھ خیال آ ہی گیا۔ گارڈز کو اشارہ کیا کہ اس نے ڈیش بورڈ میں سے ایک پیکٹ نکال کر پیچھے میر کو تھمایا۔ میر نے وہ پیکٹ تھام کر حرم کی جانب بڑھا۔ یہ کیا ہے؟ حرم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اب اسے شاہ میر کی خاموشی سے کوفت ہونے لگی تھی۔ موبائل فون ہے، تمہارے لیے خریدا ہے۔ حرم نے خاموشی سے پیکٹ تھام لیا اور اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ دیا۔ وہ جھنجھلائی۔ میر اس دلہن کے
کے روپ میں بھی اس کی جانب ایک نظر اٹھا کر دیکھنے تک کا رویدار نہ تھا، یہ جانے بغیر کہ وہ تو کب کا اسے جی بھر کر دیکھ کر اب اس کی موجودگی کا احساس اپنی روح میں اتار رہا ہے۔ مری پہنچ کر وہ اندر کمرے تک چھوڑنے آیا۔ عزیز نے کافی شاندار استقبال کیا تھا ان کا، ریلیکس ہو جاؤ حرم اور چینج کر لو، مجھے کچھ ضروری کام ہے، میں ابھی آیا، یہ کہہ کر میر یہ جا وہ جا پیچھے حرم کلس کر رہ گئی تھی۔ چینج کیا بور ہو رہی تھی، شام کے سائے لہرائے، مگر ابھی سے سونا بے وقوفی تھی، اس لیے یوں ہی باہر نکلی اور بے اختیار انیکسی کی طرف بڑھ گئی۔ یقیناً فرح ادھر ہی ہوگی، چلو کچھ بات کر لوں۔ وہ آگے بڑھی تو سامنے ہی فرح اپنے 4 سال بیٹے کو شاید پڑھا رہی تھی اور شاید دوبارہ کنونس کرنے والی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ پرجوش سی ہنسی، اٹھ کر تازی کھڑی ہوئی اور حرم سے مصافحہ کیا۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ حرم نے پوچھا۔ وہ شرما سی گئی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور جب سے آپ کی شادی کا سنا ہے تو دل سے بوجھ بھی اتر گیا ہے۔ آئیں بیٹھیں۔ حرم چارپائی پر بیٹھی۔ کیسا بوجھ؟ حرم نے پوچھا۔ مجھے لگا میں آگ لگا کر آپ دونوں کا رشتہ توڑ دیا، یہ سوچے بغیر کہ خدا ہمارے عیبوں پر پردہ فرماتا ہے اور اپنے بندوں میں بھی دوسروں کے عیب پر پردہ رکھنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہوا، اس دن میں نے شاہ میر صاحب کا ایک الگ ہی روپ دیکھا۔ وہ بہت دکھی تھے، آپ کو کھونے کے ڈر سے وہ سدھر چکے ہیں، نہیں تو جو میں نے غلطی کی اس کی بڑی سزا دیتے مجھے، پر آپ سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں۔ میں خوش ہوں آپ دونوں ایک ہو گئے۔ حرم ہنس دی۔ یہ تو ہے، اور تم سناؤ تمہارے عزیز صاحب سدھرے کہ نہیں؟ ہاں ہاں، وہ قہقہ لگا کر ہنس پڑی۔ ہاں وہ بھی سدھر گئے ہیں۔ آپ کچھ کھائیں گی؟ بہت شکریہ، میں ویسے ہی ملنے چلی آئی تھی، اب چلتی ہوں، گھر فون کرنا ہے۔ یہ کہہ کر حرم انیکسی میں چلی گئی، مگر سامنے سے شاہ میر آتا دکھائی دیا۔ حرم کا چہرہ کھلا، مگر شاہ میر اسے انیکسی سے نکلتا دیکھ کر چہرہ دھواں دھواں ہوا۔ اسے لگا حرم پھر فرح سے اس کا کریکٹر سرٹیفکیٹ لینے گئی ہے، اسے پوچھنے گئی ہے کہ وہ سرخ چہرہ لیے تیزی سے اندر جا چکا تھا۔ حرم بھی نوٹ کر چکی تھی، سو اس کے پیچھے لپکی۔ وہ اندر پر بیٹھا تیزی سے پاؤں چلا رہا تھا۔ جب حرم کمرے میں داخل ہوئی، میں بور ہو رہی تھی، اس لیے فرح سے ملنے چلی گئی اور اپنے بیبی کو پڑھا رہی تھی۔ حرم نے جلدی سے صفائی پیش کی، مگر بالکل اندازہ نہ لگا سکی کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اتنے میں میڈم کو کھانا کے لیے بلانے چلی آئی تھی۔ کچن میں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر خاموشی سے کھایا گیا۔ کمرے میں آیا حرم بیڈ کی جانب بڑھی اور باہر جانے لگی۔ کدھر جا رہی ہو آپ؟ حرم جھنجھلائی۔ ادھر باہر ہی ہوں، لیپ ٹاپ پہ کچھ کام ہے، تم سو جاؤ حرم، وہ کہتا باہر جا چکا تھا۔ حرم کو اب اس کا سرد سا رویہ اریٹیٹ کر رہا تھا۔ اسے ایسے کیا معلوم کہ وہ تو خود اپنے آپ سے ایک جنگ سی لڑ رہا ہے۔ عجیب سی وحشت تھی جو دل و دماغ کو جگڑ رہی تھی، قریب نہیں آ سکتا تھا اور دور جانا کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ رات بھر طوفانی بارش کے بعد برف باری نے موسم کو پھر تبسم بخش دیا تھا، اور حرم میڈم کی نازک سی جان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ تیز بخار سے وہ ٹوٹ چکی تھی۔ اگلے 2 دن وہ بیمار رہی اور پھر وہ جو حرم کو اس کی سرد مہری کی شکایت ہو رہی تھی، دیکھا وہ کس قدر تڑپ رہا ہے، دن رات اس کی کیئر کرنے لگا ہے، ہر وقت ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا خیال رکھ رہا ہے، رات کو بھی گھنٹوں اس کے سرانے بیٹھ کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہتا ہے۔ 2-3 راتوں نے اسے حرم کے لیے اپنی نیند، چین، سکون سب برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ اگلے دن وہ کافی بہتر فیل کر رہی تھی، سو اٹھ کر فریش ہوئی۔ شاہ میر نے کہا کہ وہ گھومنے چلیں گے۔ آج پھر وہ مکمل وائٹ ڈریس میں تھی اور شاہ میر کا ضبط آزما رہی تھی۔ وہ خود بھی تو ڈمپل بوائے سفید قمیص شلوار میں بلیک واسکٹ پہنے، مردانہ بلیک شال کندھوں پر گرائے کوئی مغرور وڈیرا لگ رہا تھا۔ تیار ہو گئی تو کچھ ہی دیر میں دونوں گھومنے نکل گئے اور اس کا ہاتھ تھامے اسے بازار گھما رہا تھا۔ اس قدر قدرت نے حسن بکھیرا تھا کہ وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے رہے۔ میر اسے اس جگہ کے بارے میں بتا رہا تھا اور بات کرتے کرتے وہ ڈمپل اپنی چھم ضرور دکھا رہا تھا۔ کافی سارے اسکول اور کالجز کے ٹورسٹ بھی آئے ہوئے تھے۔ حرم کو آگ تب لگی جب فیروزی یونیفارم میں چند کالج کی لڑکیاں ان دونوں کے
پیچھے ہی بولی اور بڑی بے باک طریقے سے شاہ میر پر ہوٹنگ کرنے لگی۔ ارے وڈیرے جی، ڈمپل بوائے نمبر ومبر چاہیے تو کنیاں حاضر ہیں۔ ایک تو حد ہی ہو گئی ڈھیٹھائی کی اور بے شرمی کی۔ حد تو یہ تھی کہ ان اندھوں کو وڈیرے جی کے پہلو میں چلتے اس کی بیوی کا بھی لحاظ نہ رہا۔ شاہ میر لاپرواہی سے چلتا، بھلا ایسی باتوں میں سے اسے کیا فرق پڑتا تھا، مگر حرم کا چہرہ غصے سے لال ٹماٹر ہو چکا تھا۔ بدتمیز، بغیرت! جب سے خود ہی اپنے آپ کو تھالی میں پیش کر کے کہیں کہ آؤ مجھے کھاؤ تو کھانے والے کا کیا قصور، وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ شاہ میر واپس چلیں، وہ اکتا کر بولی۔ تو شاہ میر چپ چاپ واپس آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ واپس گھر آئے۔ وہ قسمندی سے لیٹی ہوئی تھی، حلق سے جیسے کانٹے اگ رہے تھے۔ شاہ میر جانے کہاں تھا، جگ میں دیکھا پانی نہیں تھا۔ وہ شدید بیزار ہوئی تھی، جگ اٹھا کر کچن کی طرف بڑھی، پانی بھر کر واپس مڑی کہ لاؤنج میں پہنچ کر جگ بری طرح ہاتھ سے پھسلا اور ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ اف! وہ موٹے کانچ کے ٹکڑے کو اٹھانے آگے بڑھی، پانی پہ حرم کا پاؤں پھسلا اور اس سے پہلے وہ ٹوٹی کانچ پر اوندھے منہ گر جاتی۔ حرم سنبھالو! میر جو لاؤنج میں ابھی بھی داخل ہوا تھا، بجلی کی تیزی سے اس کی جانب بڑھا، حرم کے پیٹ کے گرد اس کا بازو لپیٹا، مگر میر کا پاؤں پانی پر پھسل گیا اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکتا، مگر گرتے گرتے حرم کو اپنے اوپر کر چکا تھا تاکہ اسے چوٹ نہ لگے۔ شیشے کے چند ٹکڑے میر کے بائیں پہلو میں پیوست ہوئے تھے۔ وہ فوراً اٹھا، وائٹ ٹی شرٹ سرخ ہوئی تھی اور حرم کے اوسان خطا۔ وہ بے تحاشا بے آواز رو دی۔ سہارا دے کر اسے بیڈ روم لائی تھی اور بیڈ پر بٹھایا، اسے ایک جھٹکے سے ٹی شرٹ اتاری۔ شیشے کے ٹکڑے جسم سے نکلے، مگر ابھی بھی باقی تھے۔ خون تو اتر سے بہہ رہا تھا۔ چہرہ اور آنکھیں شدت ضبط سے لال سرخ ہو چکی تھیں۔ حرم نکالو اسے۔ میں آپ کے سامنے کیوں آئے؟ وہ جھنجھلائی۔ تمہیں لگتی تو مجھے زیادہ تکلیف ہوتی۔ اب رونا بند کرو یار، اور کچھ نہیں ہوا مجھے۔ چپ کریں آپ، بالکل چپ۔ مجھے کچھ ہوتا تو تب روتی۔ میں حرم نے بری طرح اسے جھاڑا تھا تو کئی دنوں بعد اس قاتل ڈمپل کے درشن ہوئے تھے۔ حرم نے جان سے نثار کرنے والے انداز میں اس ڈمپل کو دیکھا۔ جادوگر کہیں کے! وہ دل میں تل ملائی۔ اچھا نکالو یار اسے، مجھے پین ہو رہا ہے۔ مرتے کیا نہ کرتی۔ ڈرتے ڈرتے شیشے کو چھوٹے سے ٹکڑے کو ہاتھ سے کھینچا اور خود ہی ہلکی سی چیخ مار کر اس سے لپٹ گئی۔ ظالم دشمن جان کیوں ہر مرتبہ اس کا درد خود میں سمیٹ لیتا تھا، کیوں؟ حرم کو احساس بھی نہ ہوا کہ وہ شرٹلیس تھا، اس کی گردن کے گرد بازو لپیٹے اس سے لپٹی تھی۔ احساس تو تب ہوا جب شاہ میر کے ہاتھ اپنی کمر کے گرد لپیٹے محسوس ہوئے تو اس نے حرم کو خود کے چوڑے سینے پر بری طرح بھینچا ہوا تھا۔ بڑی شدت تھی اس کی پرحدت لمس میں۔ وہ کسمسائی، چہرہ حیا سے سرخ ہوا، اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور کرنے کی کوشش کی۔ شاہ میر نے نرمی سے اسے چھوڑ دیا۔ میں ڈریسنگ کروا کر آتا ہوں۔ وہ وارڈروب سے شرٹ لی اور باہر نکل گیا۔ اف! کتنی بری ہوں میں! اور پھر سے ناراض ہو گئے ہوں گے میرے انہیں خود سے دور کرنے، اور وہ ان کی ناراضگی کا سوچ کر رونے بیٹھ گئی۔ 2-3 گھنٹے یوں ہی گزر چکے تھے۔ جب فرح کمرے میں داخل ہوئی تو وہ روئی سی بھیگی چہرے کے ساتھ آئی اور اسے روتا دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ حرم میرے ساتھ آؤ۔ حرم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آؤ تو صحیح۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے کر گھر سے باہر لائی۔ 10 منٹ چل کر ایک درگاہ کے سامنے کھڑی تھی۔ یہاں فاتحہ پڑھ کر دعا مانگ لو، دل کو سکون ملے گا۔ حرم اندر داخل ہوئی تو دیکھ کر حیران ہو گئی کہ شاہ میر پہلے ہی وہاں آنگن میں درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ میر کی پیٹھ اس کی جانب تھی، اس لیے میر نے اسے دیکھا نہیں، مگر وہ میر کو بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ وہ قریب ہوئی، تبھی ثانیہ اس درگاہ میں داخل ہوئی اور شاہ میر سلطان کو اس بکھرے حلیے میں وہاں دیکھ کر حیران ہوئی اور اس کے قریب آئی۔ شاہ میر سلطان، تم یہاں اور کیسے؟
یہ کیا حالت بنا رکھی ہے شامیر تم نے؟ اس نے بے یقینی سے اسے پکارا۔ وہ جو تنے سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا چونک کر سیدھا ہوا اور اسے سامنے دیکھ کر کرب سے مسکرایا۔ تمہاری بددعاؤں نے مجھے یہاں کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے ثانیہ، دیکھو کیسے عشق میں ایڑی رگڑ رہا ہوں، اور ستم تو یہ ہے کہ اپنی محبت حاصل کر کے بھی بے مراد ہوں، اسے پا کر بھی میں اسے نہیں پا سکا۔ عجیب سی وحشت ہوتی ہے مجھے، خود سے گھن آتی ہے۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی ثانیہ؟ اس کی بات پر ثانیہ تڑپی۔ میں کون ہوتی ہوں میر تمہیں معاف نہ کرنے یا نہ کرنے والی؟ اس دن وہاں سے جانے کے بعد میں نے انصاف کرتے ہوئے سوچا تو ادراک ہوا کہ میں بھی اس گناہ میں برابر کی شریک تھی۔ تم نے زبردستی تو نہیں کی تھی کوئی مجھ سے یا کسی سے بھی، اس لیے صرف تم گنہگار نہیں ہو، ہر وہ قدم گنہگار ہیں جو خود تم تک چل کے تم تک آئے تھے۔ میں نے توبہ کی اور آج اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ تم بھی اب بس کر دو میر اور اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ پھر بھی اگر تمہیں تسلی نہیں ہوتی تو میں اپنی ساری بددعائیں واپس لیتی ہوں، تمہیں دل سے معاف کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جا چکی تھی۔ میر کے کندھوں سے پہاڑ جتنا بوجھ آخر سرک ہی گیا تھا۔ سکون سے آنکھیں موندی حرم جو وہاں موجود سب باتیں سن چکی تھی، پرسکون سی ہو کر واپس لوٹی اور گھر آئی۔ میر رات 8 بجے کے قریب لاؤنج میں داخل ہوا اور وہ باہر ہی لاؤنج میں صوفے پر کمفرٹر اوڑھے لیٹی تھی۔ حرم جان چلو اٹھو، اندر چلو۔ وہ صوفے پر کان بند کیے لیٹی رہی، بلکہ پوری طرح کمفرٹر میں منہ دیے سوتی بن گئی۔ میرے کمرے میں ہونا یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بات تک تو کرتے نہیں۔ مجھے کیا موت آئی ہے جو اٹھ کر جاؤں اور اندر جا کر گونگی بہری بن جاؤں؟ اور رہی اکیلے خود ہی، وہ سخت جھنجھلائی دل میں اپنے آپ سے باتیں کیے جا رہی تھی، جبکہ میر اس کے سر پر کھڑا کب سے آوازیں دے رہا تھا۔ اسے کیا پتا تھا، وہ تو اس کی خوشبو اور موجودگی کا اسے دیکھنے کا اٹریکٹ ہو چکا ہے۔ اب تو اس کے بغیر ایک پل بھی نہ رہتا تھا، جہاں پوری رات اسے سولی پر چڑھانے کے چکر میں تھی۔ حرم اٹھ جاؤ۔ وہ قریب ہوا مگر وہ ہلی بھی نہیں۔ حرم، میر نے اچانک اس پر سے کمفرٹر اتارا اور نیچے جھک کر اسے بازو میں بھرا۔ وہ جو صرف سونے کا ناٹک کر رہی تھی، اس کے پرحدت لو دیتے لمس اور شدت بھرے قربت سے جی جان سے لرزی تھی، مگر شکر یہ کہ گھنے بال کھلے تھے۔ اس کے سینے پر سر ٹکائے تو بال سامنے آ گئے۔ میر کے ہاتھ کے گال پر تو ڈمپل اس وقت گہرا ہوا جب اس کی قربت سے گھبرا کر دونوں لرزتے ہاتھوں سے اس کی شرٹ مٹھیوں میں بری طرح جگڑی تھی، اور اسے پتہ چلا کہ میڈم جاگ رہی ہے۔ اسے لا کر بیڈ پر لٹایا، ایک گھٹنا بیڈ پر رکھا، اس پر جھکا اور دونوں ہاتھوں سے اس کے دائیں بائیں رکھے۔ اب ایسا بھی نہیں کہ ہے جان کہ تم میرے لیے شجر ممنوع ہو، یہ کہہ کر گردن پر جھک کر دہکتے لبوں کا لمس رکھا۔ حرم کی روح فنا ہوئی تھی، مچل کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ میر وہ بہت جلد اس کی لو بائٹ کا نشان حرم کی دودیا گردن پر آیا تھا۔ وہ پوری جان سے لرزی۔ بس ڈیئر وائف، اب میری اتنی سی قربت سے موم کی طرح پگھل رہی ہو، اگر بہت قریب چلا آیا تو کیا کرو گی؟ ہاں؟ جذبوں سے بوجھل بھاری گمبھیر لہجہ حرم کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ وہ فوراً اٹھ کر سیدھی ہوئی۔ جلال اس کے سراہنے گم سم سا بیٹھا تھا، وہ بھی خالی سی نظروں سے اپنے مسیح کا اداس چہرہ دیکھ رہی تھی، کیونکہ کچھ ہی دیر پہلے اسے فور برینڈ کے مینیجر آپریشن کے لیے ICU میں لے جانے والے تھے۔ ادھر پری ویڈیو کال پر اسے دیکھ کر ویر کے بازو میں بکھر رہی تھی۔ ویر نے اسے حسن میں سمایا ہوا تھا اور اسے تسلی دینے کے لیے اس کی پیٹھ سہلا رہا تھا۔ ہمیں پورا بھروسہ ہے ویر کہ یہ آپریشن کامیاب ہوگا، اس لیے فکر مت کرو اور بھابھی کو سنبھالو، میں فون رکھتا ہوں۔ اوکے، جلال نے پھیکا سا مسکرا کر کہا۔ اوکے، مجھے تم لوگوں پر پورا بھروسہ ہے، کہہ کر ویر نے فون رکھ دیا اور پانی کا گلاس اس کے پری کے لبوں سے لگایا۔ اس نے چند گھونٹ پیے۔ شاہ پری ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ اس نے امید بھری نظروں سے ویر کو دیکھا۔ کیوں نہیں میری جان؟ ویر نے اپنے لبوں سے اس کے آنسو چونے۔ پری نے سپردگی کے عالم میں اس کے کشادہ سینے پر سر رکھ دیا تو وہ سکون سے مسکرایا۔ ادھر آؤ حرم شاہ۔ میر نے اس کے سامنے اپنا چوڑا ہاتھ پھیلایا۔ آج
جب جان و روح میں سکون سا تھا تو حرم کے قریب جانے سے کوئی وحشت، کوئی بے چینی نہیں ہو رہی تھی۔ ایک مسکراہٹ تھی جو مسلسل چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی، اور آج اس ڈمپل میں ایک شرارت اور جذبوں کا طوفان سا مچل رہا تھا۔ حرم نے جھجکتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا نازک ہاتھ تھما۔ وہ اسے لیے باہر آیا، لاؤنج میں پہنچ کر ایک بڑا سا پیکٹ تھمایا۔ حرم کی سوالیہ نظروں کے جواب میں بولا۔ حرم کی سوالیہ نظروں کے جواب میں بولا، ڈریس ہے میری وائٹ فیری، میری پسند کا، جاؤ چینج کر کے ریڈی ہو کر آؤ۔ حرم پیکٹ تھام کر اندر آئی۔ ڈریس کھول کر دیکھا تو وہ وائٹ پیروں تک باربی اسٹائل فراک تھا۔ ڈریس چینج کیا۔ شاہ میر کی نظریں سوچ کر شرم سے دوہری ہوتی، کیونکہ وہ وائٹ وچ اس ڈریس میں سادگی میں بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ پھر ہلکا سا ریڈی ہوئی اور باہر آئی۔ باہر شاہ میر نے اب بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ میں بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا، اس لیے باہر آیا۔ حرم حیران ہوئی۔ باہر لان میں ہلکی ٹھنڈی ہوا میں چاروں منصوب پلر لگا ہوا تھا اور پھولوں کی چھت بنا کر ڈھیر سارے پھول کے درمیان کینڈل لائٹ ڈنر کا اہتمام کیا ہوا تھا۔ وہ ٹیبل تک آئی۔ حرم روح تک سرشار ہوئی تھی۔ شاہ میر نے چیئر پیچھے کھینچ کر اسے بٹھایا۔ وہ خود سامنے بیٹھ گیا۔ اس کی پرحدت نگاہیں ہٹ نہیں رہی تھیں حرم سے، اور حرم کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ تم جانتی ہو حرم، میں نے تم سے کتنی محبت کی ہے۔ میری ہر آتی جاتی سانس میں تم بستی ہو، میری رگوں میں خون بن کر دوڑتی ہو۔ تمہارے بغیر ایک پل بھی میں کبھی اپنے لیے نہیں سوچ سکتا۔ یہ کہتے میر نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ آج وہ پھر کھل کر اظہار کر رہا تھا، اور حرم کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ لرزتا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا تو شاہ میر نے ایک خوبصورت سی رنگ اس کی انگلی میں پہنائی۔ حرم نے نظریں اٹھانا دوبر ہو رہا تھا۔ بی ریلیکس جان، آرام سے کھانا کھاؤ۔ شاہ میر نے اپنی نظریں ہٹائیں۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ ٹھنڈ کافی بڑھ چکی تھی، اس لیے میر اس کے قریب آیا اور اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ وہ گھبرائی، میر میں خود چل سکوں گی، مجھے پتہ ہے جان، پر آج میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی تمہیں خود سے دور نہیں کرنا چاہتا۔ چہرے پر شرارتی سی مسکان تھی۔ حرم کی گھبراہٹ عروج پر تھی۔ میر اسے لیے کمرے میں داخل ہوا۔ پاؤں سے دروازہ آٹو لاک کیا اور نرمی سے اسے نیچے اتارا۔ پھر اسے بازو کی گرفت سے آزاد کیا۔ کمر کے گرد بازو کا حصار بند کر بے خود سا ہو کر اسے سینے میں بھینچا۔ اس کے بالوں میں منہ دیے۔ بالوں کی خوشبو سانسوں میں اتری۔ حرم جذبات سے بوجھل آواز میں بولی، جی اس کی دہکتی قربت اور پناہوں میں پگھل رہی تھی۔ بامشکل بولی، میں نے تو اب محبت کا اظہار کر دیا، تم کچھ نہیں کہو گی جان؟ وہ میر، اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، کمر پہ کھلتی زپ سے وہ بے تحاشا گھبرا کر وہ دیوار سے لگ گئی۔ شاہ میر بے خود اور مدہوش سا اس کے قریب آیا۔ ایک ہاتھ اس کی کمر کو گرفت میں لے کر خود میں سمیٹا اور دوسرا اس کے بالوں میں الجھایا۔ ماتھے سے ماتھا ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ حرم نے ابھی گھبرا کر آنکھیں بند کیں، اور جسے اس کے دور رہنے کی شکایت تھی، اب اس کی اس قدر شدت اور پاگل پن سے حرم کی چھوٹی سی جان پر بنی ہوئی تھی۔ حرم، اجازت ہے تمہارے بہت زیادہ قریب آ جاؤں، اتنے قریب کہ ہم ایک دوسرے کی روح میں سما جائیں۔ حرم کی زبان تو وہ اپنی شدتوں سے تالو سے چپکا چکا تھا۔ تڑپ کر اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ حرم کے اوزان خطا ہوئے۔ میر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور ہٹانے کی کوشش کی، مگر وہ اس کے ہاتھ تھام کر دیوار سے لگا چکا تھا۔ لمحہ بہ لمحہ میر کے عمل میں شدت آ رہی تھی، اور حرم سہن نہیں پا رہی تھی۔ میر نے نرمی سے اسے چھوڑا اور پھر اپنی باہوں میں بھرا، بیڈ پر لایا، اس کے اوپر جھکتا چلا گیا۔ شاہ میر، حرم نے کانپتے پکارا۔ وہ جو اس کی گردن کو پور بارشوں میں بھگو رہا تھا، بے خود سا بولا، حکم میری جان۔ میر نے اس کی بات مکمل ہونے نہیں دی تھی۔ وہ محبت کا جام پینے اس کے بھیگے لبوں پر جھکتا چلا گیا۔ آج اسے کوئی بہانہ، کوئی مزاحمت نہیں چاہیے تھی۔ کمرے میں معنی خیز خاموشی تھی۔ حرم کو آج ہر حال میں شاہ میر کا دیوانہ پن سہنا تھا۔ شاہزر 3-4 دنوں سے اس کی خاموشی اور بے توجہی نوٹ کر رہا تھا۔ آنکھوں میں ایک اداسی سی تھی، جسے وہ چھپانے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ وہ الجھا ہوا
ہوا تھا۔ اس نے کتنی بار ہبا سے وجہ پوچھی اور بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ یہ کہہ کر ٹال گئی کہ اسے ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اب بھی بیڈ پر بیٹھی لیپ ٹاپ پر اپنے نوٹس پر ضروری پوائنٹس نوٹ کر رہا تھا جب وہ مصروف سی اندر داخل ہوئی۔ ہاتھ میں کچھ پیپرز تھے۔ شاہزر میں نے ایک لیڈیز جم جوائن کرنا ہے، اس کی رجسٹریشن کے پیپرز ہیں، سائن کر دو۔ وہ جو مصروف سا تھا بغیر دیکھے پیپر سائن کر دیے۔ ہبا نے سکون کا سانس لیا اور جلدی سے پیپرز الماری میں اپنے ڈرار میں رکھ کر لاک کر دیے۔ وہ شاہزر کا انتظار کیے بغیر کمفرٹر میں منہ دیے جلدی سے سو گئی۔ شاہزر نے پیچھے مڑ کر حیرت سے دیکھا، اسٹرینج، وہ تو اس کے بازو پر سر رکھ کے سوتی تھی، اور آج کیا ہوا؟ ہبا میری جان! شاہزر نے جذبات سے بوجھل آواز میں پکارا۔ وہ سوتی بن گئی۔ شاہزر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے اپنے سینے پر بھینچا۔ ہبا، دیٹس ناٹ فیئر، میرے قریب آ جاؤ، اپنا ایڈکٹ بنا کر اب تم ایسے نہیں کر سکتی۔ کمر پر اس کے سرسراتے ہاتھ ہبا نے اس کے سینے پر منہ دیا۔ شاہزر پلیز، میں تھکی ہوئی ہوں، سونے دیں مجھے۔ وہ ہنسی ہوئی۔ ہاں، شاہزر نے کہکا لگایا، تو جان میں کون سا کہہ رہا ہوں، آؤ ڈانس کریں، سو جاؤ مگر میرے بہت قریب۔ اس کے کوشش کرنے کے باوجود ہبا نے اس کے سینے میں منہ باہر نہ نکالا تو وہ بھی سکون سے آنکھیں موند کے لیٹ گیا۔ اگلے دن بہت عجیب اور بوجھل سا تھا۔ شاہزر یونین میں تھا جب ہبا طبیعت کے خراب کا بول کر جلد ہی گھر لوٹ آئی تھی، اور گھر واپس آیا تو پتہ چلا کہ وہ جم کا کہہ کر باہر گئی ہے۔ تبھی شاہزر کا فون رنگ ہوا۔ ہیلو! شاہزر نے بیزاری سے کال اٹینڈ کی۔ ہیلو، آپ شاہزر سلطان ہیں؟ مقابل بھی ذرا تیز لہجے میں بولی۔ جی میں ہی ہوں، کیوں؟ میں ڈاکٹر ماریہ ہوں، نمرا میری دوست ہے اور نمرا سے جان پہچان ہے میری، اس لیے تمہیں بھی جانتی ہوں۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں نمرا کا بھائی ہونے کے باوجود تم اپنی مسز پر اتنا ظلم کیوں کر رہے ہو، اسے ابورشن کے لیے مجبور کر رہے ہو؟ واٹ؟ شاہزر بھونچکلا کر رہ گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اور کب اور کیسے یہ؟ اور ہبا کہاں ہے؟ صدمے سے اس کی آنکھیں پھٹی تھیں۔ او کم آن، اتنے انجان مت بنو، تمہیں سائن کیے ہوئے پیپرز میرے ہاتھ میں ہیں اور اب تم پوچھ رہے ہو کہ کب اور کیسے یہاں ہے وہ، اور اس کا کہنا ہے کہ ابھی ہسبینڈ نہیں چاہتے یہ بچہ۔ مسٹر شاہزر سلطان، تم سے اس قدر گراوٹ کی امید نہیں تھی، ہرگز نہیں تھی، اور تم اپنی وائف کو اس قدر مجبور کر رہے ہو ابورشن کروانے میں؟ واٹ؟ کیا بکواس کر رہی ہیں ڈاکٹر؟ وہ دھاڑا اونچی آواز سے کرنے سے سچائی نہیں بدل جاتی۔ وہ تو ٹھیک ہے، میرے آنے تک یہ ابورشن نہیں ہونا چاہیے، تمہیں آ گیا تو اس سب کی ضرورت نہیں بچے گی۔ فون بند کر کے بھسم کر دینے والے انداز میں الماری کی طرف بڑھا اور اس میں سے پسٹل نکالی۔ نمرا ہکا بکا جو یہ سب دیکھ اور سن رہی تھی، شاہزر کی جانب لپکی۔ کیا ہوا شاہزر؟ ہبا کہاں ہے؟ کدھر جا رہے ہو تم؟ کیا کرنے جا رہے ہو؟ وہ اس کا گریبان پکڑ کر چلائی۔ اکا، میں اس کی بے وفائی کا حساب لینے جا رہا ہوں۔ وہ کیوں نہیں چاہتی میرا بچہ؟ یہ پوچھوں گا، اور اگر ایسا سچ ہے تو میرے بچے کے ساتھ ساتھ اسے اپنی بھی جان دینی ہوگی۔ یہ کہتا وہ سرخ چہرہ انگار آنکھیں لیے وہاں سے طوفان بنا سب کچھ تہس نہس کر دینے کے ارادے سے نکلا۔ صبح میر کی آنکھ کھلی تو اپنی زندگی کا حسین ترین نظارہ دیکھا۔ اپنے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر اب وہ مہوس سی وائٹ واچ کو سوتا دیکھ رہا تھا جو اس کی وائٹ شرٹ میں دنیا جہاں کی سے بیگانہ بچوں جیسی معصومیت چہرے پر سجائے اس کے کندھوں پر سر ٹکائے میٹھی نیند سو رہی تھی۔ کمفرٹر کندھوں تک لپیٹا ہوا تھا۔ میر نے اس کے چہرے پر آنے والی شرارتی بالوں کی لٹوں کو اپنے ہاتھ سے پیچھے کر کے کان کے پیچھے اڑیسا تھا۔ اس کی پرتپش نگاہوں کا ہی اعجاز تھا کہ وہ گہری نیند میں کسمسائی۔ میر پھر بے قابو سا ہوا، ذرا سا جھک کر اسے تکیے پر نرمی سے سیدھا کیا اور اس کی شہرک پر تھیکتے لب رکھے۔ وہ بری طرح ڈسٹرب ہوئی تھی۔ خمار آلود نظریں ذرا سی ہموار کی اور دوبارہ اس خود پر جھکے دیکھ کر برا سا منہ بنایا۔ نرمی سے اسے پیچھے ہٹایا۔ پلیز شاہ میر، سونے دیں، آپ بہت برے ہیں۔ یہ کہہ کر اس کی خلاف جانب کروٹ بدل چکی تھی۔ میر کا ڈمپل شرارت سے گہرا ہوا۔ تو جان تم سو نا، اتنی دیر میں کیا کروں گا؟ آپ فریش ہو جائیں نا جا کر۔ وہ نیند میں موجھل ہوئی۔ اچھا تو ہو جاتا ہوں۔ میر نے اس کے قریب ہو کر اس کے پیٹ پر ہاتھ لپیٹا اور شرٹ کے بٹن شرارت سے تھامے۔ وہ میری شرٹ واپس کرو جان، میں نے پہننی ہے۔ حرم کی نیند بھگ سے اڑی۔ اسے رات والے موڈ میں واپس آتے دیکھ کر تڑپ کر سیدھی ہوئی اور میر کے سینے میں منہ دیے چھپ سی گئی۔ میر شاہ پلیز، وہ رومانسی ہوئی۔ میر کہکا لگا کر ہنس پڑا تو اس نے مکہ بنا کر میر کی کمر پر مکہ رسید کیا اور اسے اور ہنسی آئی۔ اس کے گرد بازو لپیٹ کر سکون سے آنکھیں موندی۔ شاہزر
بھسم کر دینے والے انداز میں ہاسپٹل میں داخل ہوا۔ انٹری کاؤنٹر پر گیا۔ یس سر، ہاؤ مے آئی ہیلپ یو سے نرس نے پوچھا۔ ہبا شاہ سلطان پیشنٹ کا نیم ہے، میں ان کا ہسبینڈ ہوں۔ ویئر از شی؟ مجھے ملنا ہے۔ سر، سیکنڈ فلور پہ، روم نمبر 25۔ شاہزر اوپر جانے لگا، پھر دھواں چہرہ لیے مڑا۔ میری مسز کا آپریشن ہو چکا ہے کیا؟ یس سر۔ ان کے ساتھ جو ان کی فرینڈ تھی، پتہ نہیں کیوں بہت جلدی مچائی تھی انہوں نے۔ شاہزر کا دل کیا پوری دنیا کو آگ لگا دے۔ دل کے قدے اڑ کر رہے تھے اور اس بے وفائی نے بڑی مشکل سے سیکنڈ فلور پر پہنچا۔ جلدی سے کوریڈور میں داخل ہوا، مگر سامنے کا منظر اتنا غیر متوقع اور ناقابل یقین تھا۔ شاہزر کا دماغ گھٹا۔ ہبا روم نمبر 25 کے باہر بینچ پر سر جھکائے بیٹھی، سر پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ شاہزر کا دماغ جھنجھلا گیا۔ جانی پہچانی آہٹ پا کر ہبا نے سر اوپر اٹھایا۔ خوف سے چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہوا، جی جان سے لرزتی کانپتی اٹھی ہوئی تھی، کیونکہ شاہزر کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، اور اگر اسے حقیقت پتہ چل جاتی تو کیا کر بیٹھتا۔ کیا کر رہی ہو یہاں تم ہبا شاہ سلطان؟ وہ دھاڑا، اور اگر تم یہاں ہو تو اندر کون؟ مسز شاہ سلطان ہے جو اندر ہے۔ وہ اندر دیکھنے کی جانب بڑھا، مگر اس سے پہلے ہی ہبا ہراساں سی ہو کر اس کے سامنے، مگر اسے گریبان سے پکڑا۔ شاہزر، خدا کے لیے آپ اندر مت جائیں پلیز، آپ کو خدا کا واسطہ ہے۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شاہزر نے بازو سے دبوچ کر اسے پیچھے ہٹایا اور دروازہ کھولا۔ اندر داخل ہوتے ہوئے اسے ساتھ ہی گھسیٹ لیا، مگر اندر جو وجود نیم مردہ جان سا بیڈ پر تھا، اسے دیکھ کر شاہزر کے سر پر ہاسپٹل کی دیواریں گر گئی تھیں۔ ایک قیامت تھی جو اس پر آ کر گزر گئی تھی۔ طانی لب کپائے سامنے پڑی۔ اکا آپی کی بیٹی نے بھی ذرا سا سر گھما کر سامنے شاہزر کو دیکھا۔ آنسو روانی سے گال پر لٹکے، کیونکہ شاہزر کے بالکل پیچھے کھڑی اپنی ماں کو دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ نمرا کی تو دنیا اندھیرا ہوئی تھی، اپنی 17 سالہ غیر شادی شدہ بیٹی کو وہاں دیکھ کر۔ ہبا کی اکا آپی کو دیکھ کر اوزان خطا ہوئے تھے۔ پھر اتنے دنوں کی بے چینی، بے قراری، بے خوبی اور ٹینشن نے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا لا دیا تھا۔ وہ تیوری چڑھا کر شاہزر کے باہوں میں جھول گئی تھی۔ ہبا! شاہزر نے تڑپ کر اسے پکارا۔ فوراً کمرے میں طانی کے چیک اپ کے لیے آتی نرس نے ڈاکٹر کو بلانے کا کہا۔ ڈاکٹر آئی اور ہبا کو ساتھ والے روم میں آنے کا اشارہ کیا۔ شاہزر نے اسے اٹھایا اور ساتھ والے کمرے میں لایا، بیڈ پر لٹایا اور نم آنکھوں سے لیے باہر نکل آیا۔ آخر یہ ہوا کیا تھا اس کے ساتھ؟ جلدی سے طانی کے روم میں گیا، مگر دروازے کے پیچھے رک گیا۔ وہ جانتا تھا طانی اپنی ماں کو کھل کر ساری بات بتائے۔ ابھی 4 دن پہلے ہی تو وہ آئی تھی ان کے پاس، اور اب اسے یاد آیا کہ ہبا تقریباً جب سے طانی آئی تھی تب سے ہی پریشان تھی۔ نمرا اس کے سرانے بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میری بچی، مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، کیونکہ مجھے اپنی بیٹی اور اپنی تربیت پہ پورا بھروسہ ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میری بیٹی کوئی غلط کام نہیں کرے گی مما۔ اور پھر طانی اپنے اوپر گزرنے والی وہ ظلم کی داستان سنانے لگی جو اس کے باپ کے ہوتے ہوئے اس پر گزر گیا تھا۔ نمرا اور اس کے شوہر فواد کی کافی عرصے سے ناراضگی چل رہی تھی۔ وہ دونوں الگ تھے، اور ستم یہ کہ انہوں نے دوسری شادی ایک جرمن لڑکی سے کی تھی۔ طانی کو کچھ عرصے کے لیے اپنے پاس لے کر گئے تھے، بڑی محنت سماجت سے۔ اپنی بیٹی کی حفاظت بھی نہیں کر پایا۔ اس جرمن بیوی کے درندے بھائی نے موقع دیکھ کر اس ظلم کا نشانہ بنایا طانی کو، اور پھر وہ ادھر اپنی ماں کے پاس آئی اپنا سب کچھ لوٹا کر۔ مما جس دن میں آئی تھی میں خودکشی کرنے والی تھی کچن میں اپنا گلا کاٹنے والی تھی کہ ہبا ممانی نے دیکھ لیا اور مجھے ایسا کرنے سے روکا۔ بہت روئی اور اگلے دن میرا میڈیکل کروایا، مگر جب مجھے پتہ چلا تو میں ہل گئی تھی اندر سے، لیکن میری لائف سپوائل نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ مما میں جینا نہیں چاہتی تھی، مر جانا چاہتی تھی۔ مگر میرا ایک کلاس فیلو کی آیا مما کے پاس، جس میں ادھر فون پہ سب کچھ بتا چکی تھی، جس نے ہبا ممانی سے کہا کہ وہ کچھ بھی ہو جائے مگر وہ مجھ سے شادی کرے گا۔ ہبا ممانی نے اس سے کوئی بات نہیں چھپائی، اس سے کہا کہ وہ مجھے ہر حال میں قبول کرے گا۔ اس لیے ہبا ممانی کی سپورٹ کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں، نہیں تو میں
نہیں تو میں نے تو جینے کی امید ہی چھوڑ دی تھی۔ مما تانی نے ہچکیوں کے درمیان خود پر بیتی سنائی۔ میری بچی نمرا تڑپ ہی تو گئی تھی اور پھر فون کر کے فواد کو فوراً ہسپتال آنے کا بولا تحمیل کیا تھا کہ اسے درندے کو اب جیل پہنچا کر ہی دم لے گی اور فواد کا بھی گریباں پکڑے گی جو اپنی بیٹی کی حفاظت بھی نہ کر پایا۔ ہبا کی کوششوں نے ایک معصوم زندگی موت کی نظر ہونے سے بچا لی تھی۔ شاہزادہ سلطان جو کچھ ہی لمحوں پہلے اس بے وفائی سے بے وفائی کا حساب لینے آیا تھا، اسے مارنے آیا تھا، اب نم آنکھوں لیے کھڑا اس پر فخر محسوس کر رہا تھا۔ مسٹر شاہزادہ سلطان، ڈاکٹر نے پکارا۔ دوسرے روم میں آئے۔ وہ خاموشی سے ڈاکٹر کے ساتھ ہبا والے روم میں آئے، اس کے قریب آئے۔ ہبا نے آہستگی سے آنکھیں کھولیں۔ مسٹر شاہزادہ، یہ پریگننٹ ہیں، یہ پر بہت ویک ہیں۔ آپ ان کے گھر والوں اور ہسبینڈ کو بول دیں کہ ان کی بہت زیادہ کیئر کریں۔ میں میڈیسنز اور ڈائٹ چارٹ بنا کر دے دوں گی۔ میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر جا چکی تھی۔ ہبا کا چہرہ گلابی ہوا اور آنکھوں پر بازو رکھ لیے شاہزادہ اس کے سرہانے بیٹھا اور نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ اور اگر میری شیرنی کو یہ پتہ چل جائے کہ میں مسٹر لے کے اسے مارنے آیا تھا تو لا حول ولا قوت میرا منہ توڑ دے۔ ہبا میری جان، کیوں کیا ایسے؟ مجھ سے شیئر کیا ہوتا، کیوں اکیلے اپنی جان پہ سہا یہ سب کچھ؟ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ بازو ہٹا کر پوچھا۔ کوئی اپنی زندگی سے بھی بھلا ناراض ہو سکتا ہے، لیکن میں ڈر گیا تھا تمہیں لے کر، تمہیں کچھ نہ ہو جائے، اور ہمارے بیبی کو لے کر۔ اسے آپ کو کیسے پتہ چلا اس سب کے بارے میں؟ بیبی کے نام پر ہبا شرم سے دھوری ہو رہی تھی۔ وہ چھوڑو جان اور بات مت گھماؤ۔ ہمارے بیبی کے نام کے بارے میں مجھے کیوں نہیں بتایا؟ شاہزادہ، مجھے ابھی بھی پتہ چلا ہے نا۔ وہ روانسی ہوئی۔ اس کے سینے میں لال ٹماٹر منہ چھپایا۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو مائی لائف۔ تم نے جو کچھ بھی کیا بہت اچھا تھا۔ شاہزادہ نے جھک کر اس کے سر پر عقیدت سے چوما۔ وہ سب گھر واپس آئے۔ نمرا نے فواد صاحب کو حقیقت بتا کر خوب ذلیل کیا۔ وہ بہت شرمندہ ہوئے۔ فوراً کارروائی کی گئی۔ وہ درندہ بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا۔ علیحدگی نہیں ہوئی تھی نمرا اور فواد کی۔ اس حادثے نے دونوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا، تمام گلے شکوے دھو ڈالے تھے۔ وکی آ کر ان سے ملا تھا۔ اچھے گھرانے کا سلجھا ہوا لڑکا تھا، مگر گھر میں ایک دادی کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ نمرا ان دونوں کے نکاح کا فیصلہ کیا تھا اور رخصتی تعلیم مکمل ہونے کے بعد کی تھی۔ حادثہ کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، مگر ہبا اور وکی جیسے لوگ آس پاس ہوں تو زندگی کی کئی اور خوبصورت شروعاتیں ممکن ہیں۔ نمرا کو اپنے انتخاب ہبا پر فخر محسوس ہوا، اور پھر اس کی جانب سے بھی خوشی کی خبر نے پورا گھر خوشیوں سے بھر دیا تھا، کیونکہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ تانی آہستہ آہستہ زندگی کی جانب لوٹ رہی تھی۔ ہبا آنکھیں موندی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی جب شاہزادہ دودھ کا گلاس اور میڈیسن لیے اندر داخل ہوا۔ دودھ کا گلاس دیکھ کر ہبا نے برا سا منہ بنایا اور شاہزادہ نے دانتوں تلے لب دبائے۔ سویٹ ہارٹ، جلدی سے یہ فنش کرو۔ اب میں برگر کے بیچ میں تو میڈیسن رکھ کر دینے سے رہا۔ شاہزادہ نے چھیڑا تو وہ تلملائی۔ شاہزادہ، مجھے نہیں پینا، پہلے ہی ابکائیاں لے کر نڈھال ہو چکی ہوں، اور پھر دودھ، اوپر سے میڈیسن۔ مگر شاہزادہ نے زور زبردستی سے میڈیسن دے دی، اور وہ کڑوے کڑوے منہ بنا رہی تھی۔ جب شاہزادہ کو بہت ہنسی آئی تھی، وہ پھر بھنا اٹھے، میں اتنی تکلیف میں ہوں اور آپ کو ہنسی چھوٹ رہی ہے۔ مسٹر شاہزادہ سلطان، آج تو میں یہ ڈمپل بالکل نہیں چھوڑوں گی، اس نے بول کر اپنے ایک مرتبہ پھر اس کی شرٹ کالر سے دبوچی اور ڈمپل کو دانتوں سے کاٹا۔ شاہزادہ نے آنکھیں بند کی۔ میں تو کون سا کہہ رہا ہوں میری جان، بے شک بالکل نہ چھوڑنا مجھے۔ یہ کہہ کر اس نے ہبا کا دوپٹہ سائیڈ پر رکھا اور اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹ کر مضبوطی سے اسے اپنی گرفت میں لیا۔ ہبا بوکھلا گئی۔ وہ آگے بولنے سے پہلے ہی اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لے کر اس کی بولتی بند کر چکا تھا۔ نرمی سے اسے لے کر بیڈ پر گرا، اور اس کے ارادے بھانپ کر ہبا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی، مگر اب اس شیرنی کا اپنے شیر کی دھیکتی سلگتی گرفت میں سے نکلنا ناممکن تھا، اس لیے چپ چاپ اس کی شدتوں پور برستی محبتوں برداشت کرنے لگی۔ پری کی آنکھ کھلی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ بیڈ ٹولا تو دوسرا حصہ سونا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھی۔ شاہ جھنجھلا کر آوازیں دی، جو کہ اسٹڈی میں لیپ ٹاپ پر ضروری فائل چیک کر رہا تھا۔ پری کی گھبرائی آواز سن کر تیزی سے روم سے باہر آیا۔ واٹس ہیپن پری میری جان، پین ہو رہا ہے، ہسپتال چلیں کیا؟
وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا اور ہاتھوں کے پیالوں سے اس کا چہرہ بھرا۔ نہیں شاہ، ابھی تو 2 ماہ باقی ہیں۔ مجھے آپ کے بغیر ڈر لگتا ہے اور آپ یہی کرتے ہیں میرے ساتھ، مجھے اکیلا چھوڑ کر اسٹڈی میں چلے جاتے ہیں۔ میں سمیع لالہ کو بول کر اسٹڈی کو ہی آگ لگوا دوں گی۔ وہ برا سا منہ بنا کر بولی۔ ویر کا ڈمپل گہرا ہوا۔ پری مہوس سی ڈمپل کو دیکھ رہی تھی اور پھر شہادت کی انگلی سے اس ڈمپل کے گڑھے پر رکھ کر اسے چھوا اور محسوس کیا۔ ویر زور سے ہنسا اور پھر جھنجھلایا۔ جی بالکل جانتا ہوں، آپ اس ڈمپل کی نمائش ہی اس لیے کرتے ہیں کہ میرا غصہ کم ہو جائے، وہ اس کی جان چھوٹ جائے، پر آج میں اس کی سزا دوں گی کیونکہ میں نے کل بھی وارن کیا تھا کہ ایسے مجھے چھوڑ کر مت جایا کریں، میں ڈر جاتی ہوں۔ میری جان چھوڑ کر جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں تو اس لیے اسٹڈی جاتا ہوں کہ تم ڈسٹرب نہ ہو۔ اور مجھے ایک بات تو بتاؤ، میری جان کو نیند میں بھی کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں بیڈ پر نہیں ہوں؟ کیا میری قربت میری جان کو نیند میں بھی محسوس ہوتی ہے؟ اور نیند میں بھی بہت ضروری ہے، وہ شرارت سے بولا تو پری بوکھلا گئی۔ اور ایک بات، اس گھر میں سزا دینے کا اختیار تو بس میرا ہے، اس لیے خود کو بھی میں ہی سزا دوں گا۔ اور میری سزا یہ ہے کہ اسٹڈی میں جانے کے بدلے میں اپنی جان کو ڈھیر سارا پیار کروں گا۔ یہ کہہ کر ویر نے اس کا بھرا وجود باہوں میں بھرا اور اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو محبت کی مہر سے ضبط کرنے لگا۔ وہ کسمسائی۔ شاہ، یہ آپ چیٹنگ کر رہے ہیں، یہ سزا تو نہ ہوئی آپ کے لیے؟ وہ ویر کی چالاکی پر جھنجھلا گئی تھی۔ یس میری جان، یہ میرا جذب ہے، اب شرافت کا مظاہرہ کرو اور چپ چاپ بیٹھی رہو۔ خود بلایا ہے مجھے اپنے قریب۔ وہ اس کی گردن میں منہ دیے تھا۔ اور جاؤ واپس اسٹڈی میں۔ ویر نے چھیڑا۔ نہیں، وہ سہمی میں۔ پری نے دانت تلے لب دبائے تھے۔ تو کیا میں یہ ڈمپل کھا جاؤں گی؟ پری اطمینان سے بولی۔ ویر نے کہکا لگایا۔ کھا جاؤ۔ نہیں ایسا کرو، پورا کا پورا ہی کھا جاؤ مجھے۔ وہ شرارت سے اور قریب ہوا اور اس کے لبوں پر جھکا۔ چند لمحوں میں ہی پری کے اوزان قطع ہو گئے۔ ویر نے نرمی سے اسے چھوڑا اور پھر شرارت سے جھکنے لگا۔ شاہ پلیز، پری نے جھنجھلا کر کہا۔ حرم صبح جلدی اپنی پیکنگ کر رہی تھی کیونکہ آج انہیں واپس جانا تھا۔ تبھی شاہ میر روم میں داخل ہوا۔ ڈمپل میں پھر وہی دنیا جہاں کی شرارت تھی۔ میر کی شرارتوں سے جب اس کی بوکھلاہٹ عروج پر ہوتی تو وہ کس قدر حسین لگتی، یہ تو شاہ میر کا دل ہی جانتا تھا۔ اب بھی وہ دروازہ لاک کر چکا تھا۔ حرم میری جان، گمبھیر آواز میں حرم اچھلی۔ جی۔ اس کے ہاتھ پیروں میں میر کے اس شرارتی لہجے سے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ یار، جانے سے پہلے میری ایک اور فرمائش پوری کر دو نا پلیز۔ کیا؟ وہ یہ ڈریس پہن کر دکھاؤ مجھے۔ اس نے پیکٹ آگے بڑھایا۔ حرم نے پیکٹ تھاما اور شاہ میر، آپ بہت برے ہیں، روحانسی ہو کے بولی۔ ہاں جانتا ہوں میری جان، مگر صرف اور صرف تمہارے معاملے میں تم خوبصورت ہی اتنی ہو کہ مجھے برا بننے پر مجبور کرتی ہو۔ ڈارلنگ، اس کے بہکتے قدم حرم کی جانب بڑھے۔ اس سے پہلے ہی وہ پیکٹ لیے واش روم میں گھس کر لاک کر چکی تھی۔ شاہ میر کا کہکا بے ساختہ تھا۔ حرم کی سیٹی تو اس وقت گم ہوئی تھی جب پیکٹ کھول کر دیکھا، کیونکہ وہ کوئی ڈریس نہیں بلکہ ریڈ کلر کا نائٹ ڈریس تھا، جو تھا تو پیروں تک مگر اوپر سے بازو وہ سرے سے ہی نہیں تھے، بس ڈوریاں تھیں جو کندھوں پر بندھی ہوئی تھیں، مگر اس کے اوپر اس کے جسم کی لانگ جیکٹ بھی تھی۔ شاہ میر، یہ کیا ہے؟ اس نے دروازہ کھولا اور سخت جھنجھلائی۔ میر نے دانتوں تلے لب دبائے۔ حرم پلیز پہن کر دکھاؤ نا۔ اس نے بند دروازہ کیا اور ڈریس پہنا اور اوپر لانگ جیکٹ پہن کر مطمئن ہوئی۔ اب باہر کیسے جائے؟ میر نے کافی دیر انتظار کیا۔ جب وہ باہر نہ آئی تو بے حد شرارت سے اچانک دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ جو دم صادق کھڑی تھی ایک دم اچھلی۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی۔ میر اسے بازو میں بھر چکا تھا۔ اسے باہر لے کر آیا۔ شاہ میر پلیز۔ اس نے ہاتھوں میں چہرہ چھپایا۔ کیا؟ مجھے کچھ بھی نہیں۔ یہ دیکھو کتنی حسین لگ رہی ہو۔ اس نے ڈریسنگ کے پاس اتار کر اسے اس کے ہاتھ آنکھوں سے ہٹائے اور کمر سے اسے تھاما۔ آج تو ریڈ وچ لگ رہی ہو میری جان۔ میر نے چھیڑا تو وہ ہتھے سے اٹھ کھڑی گئی۔ شاہ میر، کتنے بدتمیز ہیں آپ! ایک تو میں نے آپ کی اتنی مشکل سے یہ ڈریس پہنا ہے
اوپر سے آپ مجھے جادوگرنی کہہ رہے ہیں، میں بولوں گی نہیں آپ سے۔ ہاں تو ٹھیک کہہ رہا ہوں نا۔ میر نے بے خود اور مدہوش سا ہوتے اس کے بالوں میں منہ دیا۔ جادو ہی تو کیا ہے تم نے میری جان، جو میرے سر چڑھ کر بولتا ہے۔ یہ کہہ کر میر نے اس کے کندھے سے جیکٹ ہٹائی۔ یہ جادو ہی تو ہے کہ مجھے پھر اپنا بھی ہوش نہیں رہتا۔ وہ دہکتے لب اس کے کندھوں پر رکھے۔ حرم کی جان پر بنی تھی شامیر پلیز پیکنگ نو میری جان ابھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے وجود میں گم ہوتا چلا گیا۔ پریہا کا آپریشن ہو چکا تھا۔ اگلے 12 گھنٹے اس کے لیے قیمتی اور بے حد حساس تھے، کیونکہ ان گھنٹوں میں اس کا ہوش میں آنا بہت ضروری تھا، نہیں تو وہ کوما میں جا سکتی تھی، مر سکتی تھی۔ ایک اور جان تھی جو پل پل یہ گھنٹے اپنی جان پر جھیل رہی تھی۔ ڈاکٹر جلال کے بس دعا کے لیے ہل رہے تھے وہ اسے ہوش آ جائے، کیونکہ آپریشن تو کامیاب رہا تھا، لیکن اگر اسے ہوش نہ آ جاتا تو وہ ایک نارمل زندگی گزار سکتی تھی۔ اگر ہوش آتا اب تو انتظار تھا جو کرنا تھا انہیں۔ یہ یہیں پہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس سے آگے اس کے کچھ پیجز ہیں، وہ انشاءاللہ ہم جلدی آپ کے پاس لے کے آئیں گے۔